السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی سائرہ اور ہیرا کی کہانی ہے۔ سائرہ میری کزن کی بیوی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور میرا گاؤں میں جانا ضروری تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں گاؤں کا چکر لگاؤں، لیکن پھر ہر بار اپنا فیصلہ بدل لیتی۔ لیکن اب بہن کی شادی کی وجہ سے میرا جانا ضروری تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق سی لگ گئی۔ اگلی صبح رشتے داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی، جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال، اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ تو وہی حسین لڑکی جس پر پورا گاؤں مرتا تھا، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، مگر آج وہ بیٹے سے بے نیازی کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا دل نہ لگتا تھا اور نہ ہی ہمارا وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور کہتی تھی کہ تم میری کم اور اس کی سگی زیادہ لگتی ہو۔ ہیرا ہمارے گھر کا ہی ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگی، لیکن وہ گھبرا جاتی اور فکر مند ہوتی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری ایک ہی گھر میں شادی ہو اور وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہ چلی جائے۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارا نام اور پتہ پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارے ہیرا کے ساتھ 2 رشتے ہیں، دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ، جو نہایت ہی نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گی، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا 7 بہنوں جیسا ہے، ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیورانی جیٹھانی بات میں پہلے دوست ہیں۔ میں اور ہیرا شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور ہیرا کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میری میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری مل گئی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور دوسرے حصے میں ہیرا رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے ہی حصے تھے، ورنہ ہم اکٹھے ہی رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی، جبکہ ہیرا کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی تو اسکول میں کروانا ہے۔
میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر میں مجبوراً مان گئی، مگر میرا دل خوش نہیں تھا، تو تہ یہ پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا، اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے لاتے رہیں گے۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تمہارا جب دل کرے تم آ جائے کرنا، اور میں بھی آ جائے کروں گی تم سے ملنے۔ پھر وہ میرے گلے لگ گئی۔ ہم دونوں بہت اداس ہوئے تھے۔ کچھ وقت گزرا، میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا اور تم سب میرے ساتھ شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے شہر چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے، تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ گی تو ہیرا اداس ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ تو تم بھی چلو نا ساتھ۔ وہ بولا میں کیا کروں گا، مجھے تو کوئی جاب بھی نہیں دے گا، کم از کم یہاں زمینوں پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی تو کما لیتا ہوں۔ سیما بالکل سر جھکائے گمسم بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، مگر میں بھی مجبور تھی۔ بچوں کے مستقبل اور شوہر کے ہاتھوں کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی سی شروع ہو گئی۔ میری طبیعت میں بوجھل پن سا آ گیا، مزاج میرا چڑچڑا سا ہو گیا، بلا وجہ میں بچوں پر غصہ کرنے لگ جاتی۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ بھی بہت روتا تھا۔ ہم دوبارہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ ان دوائیوں سے اس بچے کو کافی آرام آیا، تو ہمیں کچھ سکون ملا۔ لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اور ہیرا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ ہو گیا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر اپنے شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم تیار رہو، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کے غم کا ایک الگ برا حال تھا۔ میرے اوپر تو جیسے قیامت ہی گزر گئی۔ اس کی موت کے 15-20 دن میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے شوہر اور بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، سب کچھ ہیرا ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں تو بالکل ہی جیسے ٹوٹ سی گئی تھی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا ضروری تھا۔ وہ واپس چلے گئے، جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابھی میں دونوں غم سے نڈھال پڑی تھی کہ میری بڑی بیٹی دعا کو بخار چڑھ گیا۔ اس کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے بیٹے کو کھو چکی تھی۔ اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سخت نہیں تھی۔ ہیرا میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں تمہاری بہت احسان مند ہوں، جس طرح تم نے میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھا۔ مجھے اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔
مگر ہیرا میری اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی، راتوں ہمارے پاس ہی رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر، دوائی دے کر، میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، جس سے میری آنکھ کھلی، مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا، وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے ہی میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دوپہر کے 3 بج رہے ہیں۔ میں نے سوچا کیا میں اتنی دیر سوتی رہی؟ میں نے اپنے برابر لیٹے اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی دعا کو بھی ابھی بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اس لیے ہیرا نے مجھے اور میرے بچوں کو نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک مجھے قریب سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو ہیرا کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے اس طرف آئی۔ ہیرا اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے برے طریقے سے بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانسیں بہت تیز تھیں۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہیرا؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا، پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا، صبح اٹھتے ہی آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے ہیں، اور اب اچانک سے یہ حالت ہو گئی۔ ہیرا کی حالت بہت بدتر تھی، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کے بیٹے میں تو اس کی جان بستی تھی۔ میں نے کہا، تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا۔ میں نے کہا، تم لوگ اس کو لے کر ابھی شہر نکلو اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اندر سے میں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس دکھ سے میں گزری ہوں اس دکھ سے ہیرا بھی گزرے۔ اگلی صبح کے لیے بس کی 2 ٹکٹیں کرا لی گئیں۔ میں اپنی خراب طبیعت اور دکھتے بدن، چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور ہیرا کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ رات کو ہی اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا تھا۔ میں وحشت بری نظروں سے ہیرا کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوفزدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو ہیرا غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم کو اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ وہ ہر جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے بہت ہی پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ اور آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنی مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک سے گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ رک کر غور سے اس کی مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ
یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر نے فوراً وہاں سے مٹی ہٹا دی۔ اچانک زمین کے اندر تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کہانی کا پہلا پارٹ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس کہانی کا دوسرا اور آخری پارٹ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ ایسی مزید کہانیاں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔